السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد اور میں ہوں ارم زعیم۔ براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر اظہار خیال کر رہے ہیں، اور جیسے ہی حماد اظہر نے تقریر شروع کی، شہباز شریف ایوان سے باہر چلے گئے۔ یہ وہی شخص ہے، یہ بجٹ تقریر اس ہے کو بھائی۔ کسی قسم کی ریلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں کہا گیا کہ this is a government by puppets. Do they want a government of convicts? Do they want a government in which the people are known not by their names but by the dirtiest scandals in the history of this country? ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے 22 سال کی عمران خان کی جد و جہد کے بعد۔ ہم کوئی 10% 20% کی بنیاد پہ یہاں نہیں آئے۔ ہم کوئی چند جاگیرداروں کو ڈرا دھمکا کے ان کو پیسے دے کے یہاں پہ نہیں پہنچے، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے وہ جانباز کارکن ہیں، اور وہ جا رہے ہیں۔ میں نے چیلنج کیا تھا کہ میری تقریر سنیں۔ یہ جو جانور گنا رہے تھے اپنے آخری کلمے میں، جو بڑی نامناسب بات کی، میں آج اس کا جواب دوں گا۔ ان میں ہمت نہیں ہے سننے کی۔ جناب اسپیکر، میں صرف آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ڈائس ہے، اس پہ ایک سابق وزیر اعظم نے کھڑا ہو کے کہا تھا کہ میں جوتا ماروں گا، اور آج تک معذرت نہیں کی۔ یہ جو کھڑا ہے ایوان، یہ جو یہاں پہ یہ جو قائد حزب اختلاف کی سیٹ ہے، یہاں پہ کھڑا ہو کے ایک شخص نے شیریں مزاری کو کے اوپر جو کلمات کہے تھے، وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انہی ڈیسکوں سے جو آوازیں آتی ہیں، وہ بھی آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے۔ اس سے بری آوازیں ہم نے کبھی کسی گلی کوچے میں نہیں سنی جو پیپلز پارٹی کے ان ڈیسکوں سے آتی ہیں۔ میں صرف یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو آج ہمیں لیکچر دے رہے تھے کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے، یہیں سے آواز آئی اور پنجاب کو گالی دی گئی اور کہا گیا کہ پورے پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا۔ انہی ڈیسکوں سے آواز آئی۔ میں بھی پنجاب کی مٹی کا ایک بیٹا ہوں۔ پنجاب کا کلچر گالی دینا نہیں ہے، پنجاب کا کلچر ہرگز گالی دینا نہیں ہے، اور جو شخص یہ کہے گا وہ پنجاب کی تہذیب کو، پنجاب کی تاریخ کو، پنجاب کی ثقافت کو، پنجاب کے کلچر کو، پنجاب کی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا، آپ اس وقت پریویلیج موشن موو کریں اور اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کریں جس نے ایک پورے صوبے کی اس طرح بے حرمتی کی ہے۔ جناب اسپیکر، کیونکہ وہ تو چلے گئے ہیں، انہوں نے مہنگائی پہ بڑا تذکرہ کیا اور اکنامک گروتھ پہ کہ یہ 4% گروتھ کہاں سے آ گئی۔ اس پہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں نے ڈیٹا نکالا۔ Order in the house, please. Order in the house, please. تو میں نے ڈیٹا نکالا۔ Order in the house, please. اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ لیں پلیز۔ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ لیں پلیز۔ Order in the house, please. اسپیکر صاحب، میں نے ڈیٹا نکالا کہ آخر پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کو 4% گروتھ پہ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ تو پتہ لگا کہ ان کے 5 سال میں کوئی ایک بھی ایسا سال نہیں تھا جس میں یہ 4% اکنامک گروتھ حاصل کر سکے۔ پھر مہنگائی کی شرح پہ بڑی بات ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ یہ مہنگائی کی شرح کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت 8.5% کے قریب اوسطاً مہنگائی کی شرح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کے دور میں، ان کی جماعت کے دور میں، یہ تو اس وقت نہیں، شاید ابھی بچے ہوں گے، 21% پہلے سال میں مہنگائی، پاکستان کی پچھلے 20 سال کی بلند ترین سطح۔ دوسرے سال میں 11.7%، تیسرے سال میں 13.7%، اور پھر 11% مہنگائی۔ اس وقت 8.5% مہنگائی کی شرح ہے۔ قیمتیں بڑھنے کی میں رفتار کی بات کر رہا ہوں، تو شاید یہ ہے۔ پھر انہوں نے BISP کا ذکر کیا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بڑا زبردست۔ کیا یہ وہی پروگرام نہیں جس کے اندر فرزانہ راجہ آپ کی چیئرپرسن BISP 150 کروڑ روپے کی مفرور ہے؟ کیا یہ وہی پروگرام نہیں ہے؟ جناب اسپیکر، کیا یہ وہی پروگرام نہیں ہے جس میں جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ ایسے تھے جو صاحب حیثیت تھے اور ان کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی کی بنیاد پہ یہ وظیفے لگائے جا رہے تھے؟ کیا یہ وہی پروگرام نہیں ہے جس میں سے ہزاروں سرکاری افسروں کو نکالا گیا جنہوں نے اپنے نام ڈالے گئے تھے؟ کیا یہ 8 لاکھ بندوں کو نکالا گیا؟ کیا یہ وہی نہیں ہے پروگرام جو ان کے دور میں چل رہا تھا، جس میں صرف 30-35 لاکھ لوگ تھے اور ہم نے پچھلے سال 1.60 کروڑ گھرانوں کو احساس پروگرام کے ذریعے اس کی مدد پہنچائی ہے؟ پاورٹی کی اور ان امپلائمنٹ کی فگرز کی بات ہوئی اور اپنی ہی بات کو خود ہی کانٹرڈکٹ کر گئے۔ کہتے پاورٹی بڑھ گئی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، کوئی فگر نہیں دی، کوئی ڈیٹا نہیں دیا کیونکہ سروے تو ہوا نہیں 2016-17 سے۔
اس کے بعد خود ہی ایک ادارہ ہے کوئی اس کا نام لیا اور کہا کہ اس ادارے کے مطابق 3 صوبوں میں پچھلے 2 سال میں غربت کی شرح جو ہے اس میں کمی آئی ہے. یعنی ایک طرف کہتے رہے کہ کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور دوسری جگہ کسی اور ایک سروے کا ذکر کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ 3 صوبوں میں پچھلے 2 سال میں کمی آئی اور ایک میں نہیں آئی. اور وہ آپ نے بھی سنا کہ اس کی کس طرح کی انہوں نے آپس میں کانٹراڈکٹری باتیں کی. جناب اسپیکر، بالکل یہ بات درست ہے کہ ہم نے اس سال سیلریز میں 10% اضافہ کیا ہے، اور مہنگائی کی اوسطاً شرح میں نے آپ کو بتائی کہ وہ 8.5% ہے. یہ اپنے دور میں زیادہ اضافہ ضرور کرتے تھے کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھرتیاں بھی کرا رہے تھے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں اور سارا کچھ، لیکن یہ زیادہ اس لیے اضافہ کرتے تھے کیونکہ ان کے دور میں مہنگائی کی شرح زیادہ تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ 21% سے لے کے 14% تک مہنگائی کی شرح ان کے دور میں رہی، اس لیے ان کو زیادہ اضافہ کرنا پڑتا تھا. یہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے زیادہ اضافہ کرتے تھے، یہ کوئی بڑا تیر نہیں مارتے تھے. اور جتنی ان کے دور میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اتنی انہوں نے آمدن میں اضافہ نہیں کیا لوگوں کی. ٹیکسز کے اوپر بات ہوئی کہ جی آپ نے ٹیکسز جو ہیں وہ 20% تو گرو کر لیے ہیں، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ ان کے دور میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 5 سال کے اندر نیچے گیا تھا. جب یہ آئے تھے تو جتنا ریشیو تھا اس سے 5 سال میں نیچے گیا تھا. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ فاٹا میں اور اے جے کے میں آپ نے کوئی ٹیکسز لگا دیے ہیں. شاید انہوں نے بجٹ نہیں پڑھا، بجٹ پڑھ کے مجھے دکھائیں کہ کون سے ٹیکسز فاٹا اور اے جے کے میں لگائے ہیں اس بجٹ میں ہم نے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ پیٹرول جو ہے آپ نے بہت مہنگا کر دیا ہے. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست میں جب ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو پھر ایسے ہی سٹیٹمنٹس آتی ہیں. کیونکہ یہ جو مستقل لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے مستقل صرف باتیں کی ہوتی ہیں یا اپنے باپ دادا کے سر کے اوپر وہ آ جاتے ہیں یا کسی کی کر کے آ جاتے ہیں. اس وقت پاکستان میں تیل دنیا کا سب سے سستا تیل ہے. دنیا کا سب سے سستا تیل ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر موجود ہے. ہمارا پیٹرول اور ڈیزل اس وقت پی ڈی ایل کی شرح جو ہے وہ 2 روپے پہ پہنچ چکی ہے. یہ 25 روپے پہ ہوتی تھی ایک ٹائم کے اوپر. 17% اس وقت سیلز ٹیکس ہے. جب مسلم لیگ نون کے دور میں قیمت نیچے جاتی تھی یہ سیلز ٹیکس کو 56% تک بھی لے گئے تھے. ہم نے 17% سے نہیں بڑھایا، ہم نے سارا پاس آن کیا. تو بجائے کہ اس چیز کا ہمیں وہ کریڈٹ دیتے تو وہ چلے گئے. انہوں نے کہا آپ کس منہ سے اپنے حلقے میں جاتے ہیں؟ ہمارے حلقے میں کتے کاٹنے کی کوئی بیماری نہیں پھیلی ہوئی، اللہ کا شکر ہے. ہمارے حلقوں میں اللہ کا فضل ہے، ہم HIV اور ایڈز سے محفوظ ہیں. ہمارے حلقوں میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ جیسے مونجو داڑو میں 3000 سال پہلے آثار قدیمہ ہوتے ہیں ویسے جاؤ تو ہیں، اور ویسے کہنے کو بڑے بڑے مزار بھی بنے ہوئے ہیں اور ویسے کہنے کو بڑے بڑے محلات بھی بنے ہوئے ہیں. ایسے اللہ کا شکر ہے ہمارے حلقوں میں حالات نہیں ہیں، ہمیں بڑا پیار ملتا ہے. کراچی کے ایم این ایز کے ساتھ جس حقارت سے جو الفاظ استعمال کیے گئے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو سزا ایک پالیسی کے تحت سندھ کے شہروں کو دی جا رہی ہے وہ آج ان کے الفاظ میں نظر آئی. وہ حقارت، وہ نفرت نظر آئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو انقلاب اور سیاسی تبدیلی کراچی میں آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں وہ سندھ کے دیہی علاقوں میں بھی آئے گی. یہ چند جاگیردار جن کے سر پہ آپ ابھی بھی سندھ کی حکومت کر رہے ہیں، انہیں ڈرا دھمکا کے اور لالچ دے کے کچھ کو، یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور آج کل ایک نئی تشریح بھی نکلی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جی کسی جگہ پہ میں نے دیکھا ان دونوں پارٹیوں کے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑی کرپشن ہوتی ہے، کام شام بھی نکلتا رہتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کرپشن کے سر پہ ڈیولپمنٹ ہوتی، اگر کرپشن کے سر پہ ہوتی تو یہ سندھ تو اس وقت کیلیفورنیا سے بھی آگے نکل گیا ہوتا. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کرپشن سے کیا تباہی پھرتی ہے پوری دنیا میں تو جاؤ آج جا کے سندھ کا حال دیکھو. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو ختم کر دیا گیا، ان کے مستقبل کو قربان کر دیا گیا جب حکمران جو آتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں. اور اس کی آج زندہ مثال کرپٹ جو سندھ ہے. سندھ کی حالت دیکھ کے یہ ڈیبیٹ دفن ہو جانی چاہیے کہ کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی زندگیوں سے. لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئی ہیں آج اس کے اندر. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ کوئی باہر سے بیٹھا ہے شخص، کوئی یعقوب میمن کے کون ہے وہ کر رہا ہے، یونس میمن کر رہا ہے، اور سندھ میں کوئی نظام نہیں ہے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اسپیکر صاحب، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں سندھ سے آئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے جو چلے گئے ہیں.
جناب اسپیکر، اسٹیل مل کی بات کی گئی تو میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 1990 میں جب آپ آئے تھے تو سلمان فاروقی کا اسکینڈل تھا، جس کے بعد پیسے بھی واپس دیے گئے پلی بارگین میں۔ 2008 میں جب آپ آئے تو ریاض لالجی کا اسکینڈل تھا، اور اربوں روپے منافع والی اسٹیل مل جس کے اکاؤنٹ میں 7 ارب روپے پڑے تھے، جب آپ چلے گئے تھے تو وہ اربوں روپے کے خسارے میں تھی اور اکاؤنٹ میں 1 پیسہ نہیں تھا، اور انہوں نے کہا تم نے اسٹیل مل بند کر دی ہے۔ اسٹیل مل ہم نے نہیں بند کی، اسٹیل مل مسلم لیگ نون نے 2015 میں بند کی تھی۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ڈی اے پی کی قیمت بہت مہنگی ہو گئی ہے، بالکل مہنگی ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ خود کبھی ذمہ داری نہیں کی کہ ڈی اے پی پاکستان میں 70% سے زیادہ امپورٹ ہوتا ہے، یہ پاکستان نہیں بناتا، اور ساری دنیا میں اس وقت اس کی انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلی گئی ہیں۔ یہ ایک کموڈٹی ہے جس کا باقاعدہ ایک انڈیکس نکلتا ہے اور اس کی فارورڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ یہ ریٹ نہ حکومت پاکستان طے کرتی ہے، نہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر طے کرتا ہے، یہ سارا جو ڈی اے پی ہے اکثریت 70% سے زیادہ یہ امپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں، اور اس کی قیمت جو ہے اس کا تعین انٹرنیشنل فورسز کرتی ہے۔ یوریا کی جو قیمت ہے، یوریا ہمارے ملک میں بنتا ہے، جتنی سبسڈی پہلے جا رہی تھی اتنی ہی جا رہی ہے، بلکہ جب ہم آئے تھے تو 2000 روپے کے قریب تھا، اب کوئی 1750 کے قریب ہے اس کی بوری۔ ٹیوب ویلز کے اوپر انہوں نے بات کی کہ آپ نے بہت مہنگا کر دیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس کے اوپر ہم بہت بحث کر چکے ہیں کہ کس طرح جو مہنگے معاہدے تھے ان کی وجہ سے ہوا۔ آج بھی جو سب سے سستا ریٹ ہے ہمارے ٹیرف سٹرکچر کے اندر وہ 2 کیٹیگریز کا ہے، ایک ہمارے لائف لائن کنزیومر ہیں جو 0 سے 300 یونٹ بجلی کنزیوم کرتے ہیں، اور دوسرا ٹیوب ویلز ہیں جن کا ریٹ کوئی 9-10 روپے کے قریب ہے، اور لائف لائن کنزیومرز کا کوئی 8 روپے کے قریب یونٹ کا ریٹ ہے۔ اور جتنے باقی کنزیومر ہیں پاکستان کے، چاہے وہ صنعت ہو جس کا 20 روپے کے قریب ریٹ ہے یونٹ کا، چاہے وہ کمرشل ہو جس کا 20 سے زیادہ ہے، یا وہ ریزیڈینشل ہو جو 15-16 کے قریب ہے، یہ سب سبسیڈائز کرتے ہیں ہمارے لائف لائن کنزیومرز کو جو ہمارا چھوٹا صارف ہے، اور کسان کو جو ٹیوب ویلز ہے ان کا ریٹ اس وقت ہمارے ٹیرف سٹرکچر میں ابھی بھی سب سے کم ہے۔ گندم کے اوپر بات ہوئی، کیونکہ اس چیز سے میں خود ڈیل کرتا رہا ہوں جب میں انڈسٹری میں تھا، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 1800 روپے من ریٹ کر کے بڑا کیا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاؤں پورا پچھلا سال ہر نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی میں میں خود اس وقت کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چیف سیکٹری سندھ کو ہر پیر کو کہتا تھا کہ اپنے گندم خدارہ اپنے گندم کے سٹاکس کو ریلیز کرو مارکیٹ میں۔ جولائی سے میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ریلیز کرو ورنہ سندھ میں قیمت اوپر چلی جائے گی آٹے کی، اور وہی ہوا۔ انہوں نے ریلیز نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں جان بوجھ کے ریلیز نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکتوبر سے آنورڈز سندھ میں آٹا باقی سارے پاکستان سے 200 روپے مہنگا ہو گیا۔ سندھ میں آج بھی آپ چیک کر لیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا، صرف آٹا ہی نہیں، آپ کو باقی ساری اکثر کموڈیٹیز کی قیمتیں جو ہیں باقی سارے پاکستان سے زیادہ نظر آئیں گی۔ نہ صرف یہ، آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی کہ جو ڈی سی نوٹیفائڈ ریٹ ہے اور مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ چاروں صوبوں کی بنسبت سندھ میں سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ جناب اسپیکر، جو انہوں نے کہا کہ جی سندھ کی پر کیپٹا بہت زیادہ ہے، سندھ کا لوئسٹ، اور خود ہی پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے جو سوشل اور ہیلتھ کے اندر وہ شاید سب سے کم ہے۔ انہوں نے جو جب یہ تقریر کرتے تھے تو بیچ میں کبھی بولتے تھے انگریزی میں کبھی اردو میں، پتہ لگ جاتا تھا کہ کون سی بات کس کو انگریزی میں سمجھانی ہے کس کو اردو میں۔ انہوں نے ایک بات کی کہ ہم افغانستان میں بیسز کسی کو نہیں دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ بات انہوں نے انگریزی میں نہیں کی، یہ انہوں نے اردو میں کی ہے بات۔ یہ وہ پارٹی ہے جو کہتی تھی کہ ڈرون حملے کری جاؤ ہم مذمت کری جائیں گے، اور تم تو امریکہ کو کہتی تھی کہ ڈرون حملے کری جاؤ ہم مذمت کری جائیں گے، لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج یہاں آ کے ان کو وہ یہ والا جو سیکشن تھا نا کہ ہم اپنا افغانستان میں جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، دہشت گردی کے خلاف نہیں بنیں گے، سارا کچھ کریں گے، اس لبرل جماعت نے کہ جو قائد تھے انہوں نے یہ والا حصہ انگریزی میں نہیں کہا، یہ والا انہوں نے اردو میں ہی کہا۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، میں اب آتا ہوں کیونکہ آئی ایم ایف کے اوپر انہوں نے بات کی کہ یہ آئی ایم ایف کے آگے، آئی ایم ایف کی غلامی اور آئی ایم ایف کے آگے بھیک مانگنا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس ملک کی تاریخ میں جو جماعت سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے، نہ وہ مسلم لیگ نون ہے، نہ وہ مسلم لیگ کاف ہے، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، نہ وہ جے یو آئی ایف ہے، نہ وہ کوئی اور جماعت ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو سب سے زیادہ دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گئی۔
یہ ایک حقائق ہیں، اور آج اپنی تقریر بنانے کے لیے یہ کیا باتیں کر گئے۔ اب میں یہ تو ان کا پروپوگنڈا تھا جس کا میرا جواب دینا میرا فرض تھا، میں اب اپنی بجٹ سپیچ کی طرف آتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ ہمارا تیسرا بجٹ ہے، اور جب میں نے پہلا بجٹ یہاں پیش کیا تھا اسی میں نے کہا تھا کہ ہم پہلے 2 سال سٹیبلائزیشن کے دور سے گزریں گے اور اس کے بعد ہم گروتھ کے فیز میں داخل ہوئیں گے، یعنی کہ جو ملک ہمیں ملا تھا دیوالیے کے قریب تھا، اس کو بچانے کے لیے، اس کی معیشت کو استحکام دلانے کے لیے ہمیں 2 سال سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے سال ہم گروتھ فیز میں، جہاں یعنی کہ معاشی ترقی کی رفتار جہاں تیز ہوتی ہے وہاں چلے جائیں گے۔ اور مجھے فخر ہے اسپیکر صاحب کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہنے والا ہوں کہ 2.5 سال پہلے شاید آپ نے بھی یہ سوچا نہیں ہوئے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اور ایسے میں وفاقی وزیر حماد اظہر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، بلاول بھٹو نے ملبہ حکومت پر ڈال دیا، اسپیکر پر جانبداری کا الزام بھی لگا دیا، دعویٰ کیا کہ اپوزیشن لیڈر پر حملے کی کوشش کی گئی۔ مواصلات کا وزیر ڈیسک پر چھلانگے لگا رہا تھا، یہ دن کسی کو بھولنے نہیں دیں گے، آپ کو اس کی سیاسی قیمت چکانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں نے عوام کو بدحال کر دیا ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ معاشی ترقی کا جھوٹا کہانی گالم گلوچ اور لڑائی سے سچ میں ثابت ہوگا۔ فاضل ممبر ملتان کچھ دن پہلے ادھر جو اسالٹ کی کوشش کی گئی لیڈر آف دی اپوزیشن پہ، اس کو تو لیڈ کر رہا تھا۔ فاضل ممبر ملتان معاشی ترقی کا راہ خلاف رہا۔ ایک وفاقی وزیر اس ٹیسٹ پہ جہاں وزیر اعظم کو خطاب کرنا ہے، دنیا سے کشمیر پہ پیغام ہوا تھا اس ٹیسٹ سے، جب آپ کا وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ میں کیا کروں، وہ ادھر کھڑا تھا۔ اسی ڈیسک پہ کمیونیکیشن وزیر چھلانگے مار رہے ہیں۔ آپ کنٹینیو کر لیں پلیز اپنی۔ جو وہ دن سب کچھ ہوا وہ اس پارلیمان کے فلو پہ تاریخ میں سب سے بدترین دن تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس دن نہیں بھولنے دیں گے۔ آپ کو اس کا سیاسی پرائس پے کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے آپ نے اپنا رول نہیں ادا کیا، اس چیئر، اس کرسی پہ، اس عہدہ پہ جس پہ آپ بیٹھے ہو، جس طریقے سے اس کی توہین کی، کوئی جمہوری پسند پارلیمان کا ممبر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عوامی نمائندوں کے شاہانہ انداز، تفصیل بتائیں گے تھوڑی دیر۔ چھک چھک چلی، رک رک کر چلی، 4 روز بعد منزل سے جا ملی۔ اپوزیشن کی شہباز ایکسپریس کسی سٹاپ پر رکے بغیر 2.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے آخری اسٹیشن پر پہنچ ہی گئی۔ 4 دن کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عوام کی جیب خالی ہے، مجھے کہنے دیں۔ جناب اسپیکر، لے لیں اس ویڈیو۔ ادھر دیکھیں، ادھر اس طرح کے اشارے نہ کریں۔ آپ نے قانون کے مطابق چلانا ہے۔ کارروائی کو ہمیں سبز پاسپورٹ کی یوریا کھاد تو 10 روپے یا 5 روپے تھا، 22 کروڑ عوام نے ہمیں گھر کے کمانے والے۔ آخر میں گزارش کو غور سے سنیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں 3 روز جو ایوان میں ہوا جمہوریت کے لیے اچھا نہیں تھا، اپوزیشن ویسے ہی کمزور ہے، اب امید ہے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی معمول پر چلے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان بھرپور انداز میں 5 سال مکمل کریں گے۔ 3 دن جو کچھ ہوا اس سے جمہوریت کو عزت نہیں ملی، پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا شکر ہے دیر آئے درست آئے، پارلیمنٹ چل پڑی ہے۔ ہمیں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم نے اپوزیشن کے ساتھ جوڑو کراٹے نہیں کرنے، وہ تو آگے ہی اپوزیشن مری ہوئی ہے۔ اپوزیشن کے آگے ہی رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، پلگوں میں کچرا ہے، انجن دھواں دے رہا ہے، اگر ان کو تقریر بھی کرنے نہیں دیں گے تو وہ تو پھر متھے لگیں گے خام خواہ۔
मीडिया जो है उनके लिए खुला है, असम्बली उसके लिए खुली है, उनको तकरीर का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करते थे। इंशाल्लाह इनको दिसंबर नसीब नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह ताला इमरान खान ठोक के 5 साल जो है ना, तुन के 5 साल पूरे लगाएगा। वफाक से वसाइल ना मिलने का शिकवा करने वाली सिंध सरकार के वज़रा अवामी वसाइल इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हैं। वज़ीर तालीम सईद गनी ने मुकर्ररा हद से बड़ी और एक से ज़ायद सरकारी गाड़ियों पर कब्जा जमाया हुआ है। कराची से संजय साधवानी की रिपोर्ट देखते हैं। वो गनी भाई को नहीं जानता गनी भाई गनी भाई मुझे नहीं पता ये समा टीवी आजकल क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है। गनी भाई मैं तो ओपनली आपको कहता हूँ, मेरे मुतालिक अगर आपको कोई चीज़ है आप उसको चलाइए, टीवी चैनल्स पे चलाइए, दुनिया को बताइए कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। ये है सिंध के वजीर तालीम सईद गनी, ये बहुत गनी है। गनी भाई मगर सिर्फ सरकारी वसाइल पर हाथ साफ करने में बतौर वजीर इनका इस्तेकाक तो सिर्फ 1300 सीसी की गाड़ी का है, मगर ये बड़े धड़ल्ले से कानूनी इस्तेकाक से दुगनी बड़ी 2600 सीसी की 2 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनमें से एक गाड़ी इस महकमा बल्दियात की है, जिसका कलमदान सईद गनी से अगस्त 2019 में ही ले लिया गया था। वजीर तालीम की हैसियत से भी इसी गाड़ी में स्कूलों के दौरे करते रहे हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। समा ने सईद गनी से इस गाड़ी के इस्तेमाल का सवाल किया तो झूठ बोलने से भी गुरेज न किया। जो गाड़ी अगर आप कह रहे हैं DG SBC के नाम पे है तो मेरे नाम पे तो नहीं, तोहफा होता तो अपने नाम पे लेता मैं, तो वो जब तक मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था मेरे पास थी, मैंने वो वापस कर दी। सईद गनी का ये झूठ कोई और नहीं, उनका अपना ट्विटर अकाउंट ही बेनकाब कर रहा है। महकमा बल्दियात छोड़ने के 1 साल बाद 22 सितंबर 2020 को सईद गनी ने लाड़काना के स्कूल का दौरा SBCA की गाड़ी में किया और फखर से इसकी वीडियो भी शेयर कर दी। 2600 सीसी की ये बड़ी गाड़ी BH0285 आज भी डायरेक्टर SBC के नाम पर रजिस्टर्ड है और सईद गनी का ये दौरा महकमा बल्दियात छोड़ने के 1 साल बाद हुआ था। एक बार फिर सुनिए सईद गनी ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इस गाड़ी के इस्तेमाल पर किस तरह सफेद झूठ बोला, जो आज भी उनके जेर इस्तेमाल है। जो गाड़ी अगर आप कह रहे हैं DG SBC के नाम पे है तो मेरे नाम पे तो नहीं, तोहफा होता तो अपने नाम पे लेता मैं, तो वो जब तक मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था मेरे पास थी, मैंने वो वापस कर दी। सिंध के वजीर एक्साइज कहते हैं कोई भी वजीर 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं रख सकता। वो अपना पॉलिसी है कि सेक्रेटरीज एंड सब तमाम लोगों को 1300 सीसी तक गाड़ी लेनी चाहिए। ये थी कहानी सईद गनी के पास मौजूद एक 2600 सीसी की गाड़ी की। दूसरी बड़ी गाड़ी रखने का सईद गनी के पास जवाब सिक्योरिटी खतरात हैं। जो आप 142 जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वो गाड़ी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की है। जब आपके टीवी चैनल ने बताया है कि मुझे जान का ख़तरा है, कोई रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ एजेंसीज ने ऐसी कॉल्स ट्रेस की हैं जिसमें मुझे और शैला रज़ा के लिए मुतल्लिक़ ऐसी चीज़ें थीं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे भी और शैला रज़ा को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी है। महकमा लेबर के हुक्काम कहते हैं सईद गनी के पास लेबर डिपार्टमेंट की भी एक गाड़ी मौजूद है, मगर अवाम के पैसे से लग्जरी गाड़ियों में मजे करने वाले वजीरों में सईद गनी तनहा नहीं। तरक्की ख़वातीन की वजीर शैला रज़ा भी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर ही 2600 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह वज़ीर आला सिंध के मुशीर निसार खोड़ो भी 1300 सीसी से दुगनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। ये समा टीवी आजकल क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है। गनी भाई लियारी हासिल करने की जंग, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी बात कर रहे हैं। लेकिन गलत तरीके से हमारे मेयर साहब बैठे हैं साबिका, इन्होंने भी
چیف جسٹس صاحب کی اس تجاوزات کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور کرتے رہے، مخالفت کے باوجود کرتے رہے، لیکن ان کی موجودگی میں کم سے کم اس بات کا امکان تھا کہ مکمل طور پر ناانصافی نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چیف جسٹس صاحب سے ایک اور درخواست بھی کروں گا۔ آپ نے انکروچمنٹ پر فیصلے دیے ہیں، خدا کے لیے ہماری سیاسی اور حقوق پہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیجیے۔ یہ انکروچمنٹ کبھی جعلی مردم شماری کے ذریعے، کبھی جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے، جعلی ڈومیسائل کے ذریعے، جعلی ڈگریوں کے ذریعے اور جعلی لوگوں کے ذریعے، جعلی نتائج کے ذریعے، جعلی الیکشنز کے ذریعے اس شہر کے لوگ سیاسی حقوق پر، انسانی حقوق پر جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ ہم آپ سے ان حوالے سے انصاف کے متقاضی ہیں۔ ہم مردم شماری سے پہلے ہی سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے۔ کئی بار دھوکہ کھائی ہوئی قوم، یہ شہر آپ کے پاس پہنچ گیا تھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب ہمیں اس دفعہ بھی ڈر ہے کہ ہر بار جس طرح اس شہر کی مردم شماری میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اس دفعہ تو ڈنڈی بھی نہیں، ڈنڈا مارا گیا ہے۔ دیوار سے لگانے کے بجائے دیوار سے چنا دیا گیا ہے اس شہر کو۔ آپ اس انکروچمنٹ پہ بھی نظر ڈالیے جناب چیف جسٹس صاحب۔ یہ شہر آپ سے توقع رکھتا ہے، آپ سے فریادیں کر رہا ہے، اور آپ سے ایسا نہ ہو کہ گلہ بھی کر رہا ہو کہ آپ آئے اور ہمیں انصاف نہیں دے سکے۔ یا آج آپ سندھ ایک صوبہ ہے تو سندھ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، سندھی سیکریٹریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے کراچی کے لیے خصوصی عنایت کی تھی اور خصوصی احکامات جاری کیے تھے کہ یہاں کی مردم شماری، یہاں کی حلقہ بندیوں میں اس بات کا خاص انتظام کیا جائے کہ تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہو۔ تو چیف جسٹس صاحب، کیا سندھ سیکریٹریٹ میں جو لوگ سرکاری افسران ہیں وہاں پہ اس سندھ کی تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے؟ کیا کمشنر، ڈپٹی کمشنر، افسران کے معاملے میں، پولیس کے معاملے میں، پولیس افسران کے معاملے میں کیا تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے؟ کیا سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو ممبرز ہیں اس میں تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے؟ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے 1 لاکھ نوکریاں صرف اس شہر کی چھینی گئی ہیں، اور یہ جعلی ڈومیسائل میں کیا چلے، اس جعلی ڈومیسائل میں بھی تمام اس صوبے سے تعلق رکھنے والے تمام لسانی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے؟ ہاں، جو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو دھوکہ کھا رہے ہیں اس میں بڑی واضح لسانی تقسیم موجود ہے۔ انصاف مکمل انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب، ہم آپ کے پاس گئے ہیں یہ انصاف مانگنے کے آرٹیکل 140A جو کہ 18ویں ترمیم کا حصہ ہے، اس آئین کا حصہ ہے۔ کیا کسی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا کسی بھی عہدیدار کو یہ اختیار دیتا ہے پاکستان کا آئین کہ آئین کے جس آرٹیکل کو ان کو سوٹ کرتا ہو اس پہ تو عمل درآمد کریں، اور جو سوٹ نہ کرتا ہو اس پہ عمل درآمد نہ کریں؟ ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہر بار چھوٹے چھوٹے معاملات پر سو موٹو لینے والی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 140A پہ 11، 12، 15 سال سے عمل درآمد نہ ہونے پر سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ ہم تو گئے آپ کے پاس۔ چیف جسٹس صاحب، سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ تو تاخیر سے انصاف ملے گا، اور انصاف اس وقت ملے گا
کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے ہم انصاف مانگیں اور ہمیں انصاف دینے کے نام پر ہمیں ہی نشانہ بنایا جائے. جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا ہے ہمارا یقین کامل ہے اس شہر کی بہتری کے لیے اور انصاف کے تقاضوں کو مبلوغ خاطر رکھتے ہوئے کیا ہوگا، لیکن اس پہ عمل درآمد ایک انتقامی کارروائی کی شکل میں ہو رہا ہے. آج مجھے یقین ہے کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، ورنہ ہم مل کر بھی آپ کو اپنی گزارشات ایک کھلے خط کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے. اس شہر کے ساتھ انصاف کیجئے، اس شہر کے ساتھ انصاف، پاکستان کے ساتھ انصاف. اس شہر پہ رحم کیجئے، اس شہر پہ رحم پاکستان کے ساتھ رحم ہے. جو شہر کو لوٹ رہا ہے، اس شہر کو انصاف نہیں کر رہا، وہ دراصل ایک طویل منصوبہ بندی کے تحت اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیادیں ہلانا چاہتا ہے. خالد مقبول صدیقی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں تجاوزات کچھ فطری عمل بھی ہے. 20 سال کے دوران منصوبے کے تحت تجاوزات قائم کی گئی. سپریم کورٹ اور تمام عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. کوئٹہ سے خبر دیں، اپوزیشن جماعتوں کا بجٹ اجلاس روکنے کے لیے اسمبلی احاطے میں احتجاج جاری ہے. اپوزیشن اراکین اسمبلی اور پولیس میں شدید تر کلامی ہوئی. مزید جان لیتے سما کے نمائندے مجیب اچکزئی سے. جی مجیب بتائیے گا صورتحال کیا بنی ہوئی ہے اس وقت وہاں پر؟ بالکل اس وقت بھی اسمبلی کے احاطے اور ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات ہیں. رکن اپوزیشن اسمبلی احمد نواز اور پولیس کے مابین جو ہے وہ شدید تلخ کلامی ہوئی ہے اور اسمبلی کے گیٹ پر ہی یہ دھکم پیل ہوئی. رکن اسمبلی احمد نواز کا یہ الزام ہے کہ پولیس نے انہیں گریبان سے پکڑا، انہیں دھکے دیے. تاہم اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھاری نفری پولیس کی تعینات ہے اور جبکہ اپوزیشن اراکین اسمبلی جو ہے وہ بجٹ اجلاس روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. کارکنان کی بھی آمد کا سلسلہ یہاں پر اسمبلی کے ارد گرد جو ہے نا وہ آمد کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پولیس کی بھی بھاری نفری تعینات ہے. جتنے بھی روڈ ہے جو اسمبلی کی جانب آ رہے ہیں وہ سیل ہیں. یہاں پر کوئی بھی غیر متعلقہ شخص کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کا جو ہے نا وہ بھرپور یہ کوشش ہے کہ وہ 4 بجے بجٹ اجلاس جو ہے نا وہ منعقد کرے گی اور آج بجٹ پیش کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجھے بلا اپڈیٹ کیا آپ نے. بلوچستان میں تربت کے قریب سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کا حملہ. چکوال سے تعلق رکھنے والا ایک جوان عقیل عباس شہید. حملہ آوروں کی تلاش کے لیے علاقے میں بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا. شیخ رشید نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے. قوم کے ایک اور بہادر بیٹے نے جان ملک پر نچھاور کر دی. بلوچستان میں تربت کے قریب سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کا چھپ کر وار. چکوال کے گاؤں مہرو پیلو سے تعلق رکھنے والے نائک عقیل عباس شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق حملہ چھوٹے ہتھیاروں سے کیا گیا. بزدلانہ کارروائی کرنے والے بچ نہیں سکیں گے. تلاش کے لیے پورے علاقے میں آپریشن شروع. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ ملک دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائیوں کی وجہ سے بلوچستان کا امن سبوتاژ ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا. دہشت گردوں کا خاتمہ اور دیر پا امن سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر یقینی بنائیں گی. وزیر داخلہ شیخ رشید نے تربت دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی. عزم دہرایا دہشت گرد اپنی بزدلانہ کارروائیوں سے حوصلے پست نہیں کر سکتے. ملک سے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کر کے دم لیں گے. کراچی کے کھوکھرا پار میں سونار کی 2 دکانوں میں واردات. چور مارکیٹ کے تالے کاٹ کر لاکھوں روپے مالیت کا سونا لے اڑے. واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے. بات کر لیتے ہیں شاہنواز علی قادری سے. شاہنواز، کب کی ہے یہ واردات اور فوٹیج میں کیا کچھ دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ کھوکھرا پارک کے اندر ایک مارکیٹ ہے جس میں ایک نقب زنی کی واردات ہوئی ہے. 2 ملزمان جو ہے دکانوں کے تالے کاٹ کر جو ہے لاکھوں روپے مالیت کا سونا لے کر وہاں سے فرار ہو گئے ہیں. باقی کی جو فوٹیج ہے وہ بھی منظر یہاں پہ یہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 جو ملزمان ہیں چور ہیں وہ مارکیٹ کا جو مین شٹر ہے اس کو کاٹ کر مارکیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں. جو دکاندار ہے جو مالک ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ دکان سے 60 لاکھ روپے کا جو سونا جو ہے چوری کیا گیا ہے اور 60 تولہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ مالیت جو ہے سونے کی ہے. تاہم جو پولیس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ 10 سے 15 تولہ سونا چوری کیا گیا ہے. 4 ملزمان تھے جنہوں نے چوکیدار کو بھی یرغمال مال منایا تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہنواز علی قادری آپ کا. کراچی میں لیاری کے گینگسٹرز بیرون ملک بیٹھ کر بھی ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے کرانے میں مصروف ہیں. کرائے کے قاتلوں کے ذریعے کارروائیاں کی جاتی ہیں. بیرون ملک سے پیسوں کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے.
गैंग्स की ये लड़ाई कैसे जारी है, बता रहे हैं अहमद रहमान खान अपनी इस रिपोर्ट में। लियारी गैंग वॉर अब सिर्फ लियारी में तो नहीं रही, लेकिन इसके अहम कारिंदे बैरूने मुल्क बैठकर लियारी को हासिल करने की जंग जारी रखे हुए हैं। बैरूने मुल्क से कराची में किराए के कातिल इस्तेमाल किए जाने का इंकिशाफ भी सामने आया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हाथों गिरफ्तार मुल्जिम हारिफ और फरहान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट ने इन वाकयात से पर्दा उठा दिया। किराए के कातिल हारिस के मुताबिक बैरूने मुल्क में मौजूद लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार जाहिद और शूटर ने राब्ता किया, जिसके अहकामात पर पुराना गोलीमार में अरशद पप्पू ग्रुप पर हमला किया। पटेल पाड़ा और खारादर अलिफ मस्जिद के करीब भी अरशद पप्पू के कारिंदों को फायरिंग करके जख्मी किया। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक हमले के वक्त जाहिद शूटर इंटरनेट कॉल पर राब्ते में रहता था। कार्रवाइयों के बाद बैरूने मुल्क से जाहिद शूटर ने 1.5 लाख रुपए भी भेजे थे। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कर्क से खबर दी, जहां पुरानी दुश्मनी पर 2 फरीकों के दरमियान गोलियां चल गई, 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे खान जमीर से। खान जमीर, क्या बताना है इस वाक़े से मुतालिक पुलिस का? जिला कारक का इलाका है तहसील लताम्बर के मेन बाजार में आज ये वाक़या पेश आया तो कुछ देर पहले। इसमें पुलिस दराई के मुताबिक 3 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि 2 जख्मी है। बहा कर जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले की हालत तशवीशनाक है और ये उनकी आपस में ज़ाती दुश्मनी थी। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है और उन्होंने इलाके की नाकाबंदी कर ली है और मुल्ज़िमान की तलाश। ठीक है, अपडेट्स पे शुक्रिया खान जमीर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।